اس وقت انسداد دہشت گردی کی عدالت سے بڑا حکم جج صاحب کی جانب سے آ گیا ہے. عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیے جانے کا معاملہ سامنے آ چکا ہے. عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیے جانے کا معاملے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے وکیل اور اس کے حوالے سے سر اہم ترین کیس ہے 3/23. یہی عدالت ہے جس میں توڑ پھوڑ کا کیس ہے. عمران خان سمیت پوری پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں, کچھ صحافی بھی ہیں. تو خان صاحب کی حد تک جو ہے اب وہ ویڈیو لنک کے لیے جو ہے آگے اس کیس کی پروسیڈنگ لے کے بڑھ رہے ہیں. کیس کس پوزیشن پہ ہے, کیا معاملات آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ وہی کیس ہے جس میں آلموسٹ تقریباً 2 سے 2.5 سال ہو چکے ہیں اور ابھی تک اس کیس کے اندر چارج فریم نہیں ہوا. اب دیکھیں ظلم کی انتہا ہے, چارج فریم انہوں نے وہ بھی 2.5 سال تک. اور اب دوسری بات یہ ہے کہ جب چارج فریم نہیں ہوا تو سبسیکوینٹلی جو ہے اس کے اوپر ہم نے یہی کہا ہے خان صاحب کی حد تک جو ہے وہ کیونکہ پنڈی کورٹ کے اندر بھی جو ہے وہ ویڈیو لنک کے جو ہے وہ آرڈر ہو چکے ہیں. اب یہاں پر بھی ہونا تو یہ چاہیے کہ خان صاحب کو لے کے آنا چاہیے تھا. اب ادروائز جو ہے وہ ویڈیو لنک کے جو ہے وہ یہ جج صاحب آرڈر کریں تاکہ ویڈیو لنک پہ جو ہے ان کے ایویڈنس ریکارڈ ہو پروسیکیوشن کا اور فردر جو ہے اس کے اوپر کراس ایگزامن ہو اور کیس آگے چل سکے. اچھا سر, آپ پچھلے کیس کی اگر بات کی جائے تو آپ نے جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس طرح 9 مئی کا کیس آپ نے دیکھا تھا اور جو الزامات لگائے گئے تھے اسٹیٹ کی جانب سے, اس الزامات کو جس طریقے سے ہوا میں اڑایا گیا تھا اور آپ نے وہ کیس آرگو کیا تھا اور واحد کیس تھا 9 مئی جو عمران خان کا, جس میں عمران خان سمیت دیگر جو ورکرز تھے وہ باعزت طور پہ بری ہو گئے تھے. اس کیس کو کس نوعیت سے سمجھتے ہیں؟ ویڈیو لنک کے ذریعے ہوگا, آگے پروسیڈنگ کیسے بڑھے گی؟ کیا عمران خان صاحب کو اس میں سزا سنائی جائے گی یا پھر جس طرح 9 مئی کا کیس آپ نے وہ ون کیا تھا اس میں کیا آپ کو آگے فردر نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں وہ جو 9 مئی کا کیس تھا اس کے اندر آپ سب سے بڑی امپورٹنٹ چیزیں دیکھیں, یہی سیکشن آف لاء لگائے ہوئے تھے جو اس کے اندر لگائے ہوئے ہیں. اب اس کے اندر سیم ٹو سیم سیکشن آف لاء ہیں اور کوئی ایک بھی ایسا ایویڈنس نہیں تھا جس کو جو ہے آنریبل ہائی کورٹ نے اپریشیٹ کیا اور کہا ہو پروسیکیوشن کو کہ آپ کا ایویڈنس ایسا ہے جس کو جو ہے کوئی کنوکشن کو اپہیلڈ کیا جا سکتا ہے. سارے کے سارا انہوں نے ایک ہی بات مینشن کی تھی کہ پراپرلی پرزمپشن ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کیس کے اندر جس کے اندر ابھی ہم پیش ہوئے ہیں آپ کا کیس ہے اس کے اندر جو ہے وہ سیم ایویڈنس ہے اور سیم سیکشن آف لاء ہے اور سارے کا سارا کیس پریزمپشن کے اوپر ہے. ایون کہ جو صحافی ہیں اور باقی ان کے کسی پر پیٹرول پمپ, کسی کے اوپر کیا ایلیگیشن, کسی کے اوپر کیا ایلیگیشن. آپ دیکھیں کہ کیا خان صاحب یا جتنے بھی باقی نام ہیں کہ انہوں نے کلاشن کوف ہاتھ میں پکڑی ہے, کوئی دھماکہ کیا ہے, کوئی بم ڈالا ہے کسی پہ, کسی چیز کو آگ لگائی ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن کیا ہے یہاں پہ ہم لیکن سردار صاحب یہاں پہ جو FIRs ہے جو اسٹیٹ نے درج کیا اس میں تو انہوں نے کہا ہے کہ پیٹرول بم, جو پیٹرول کی بوتل ہے وہ پیٹرول بم ہے, اس کی وجہ سے عمارت کو آگ لگائی گئی ہیں, گاڑیاں جلائی گئی ہیں, پولیس کی وینس جلائی گئی ہیں, قیدیوں والی گاڑیاں جلائی گئی ہیں, بڑا نقصان کیا ہے اسٹیٹ کا. دیکھیں سیم میٹر تھا 9 مئی کے اندر کہا تھا تھانہ جلایا, بائک جلائی, گاڑیاں جلائیں, عمارتیں جلائیں, سارے کے سارا ایسے ایلیگیشن تھا. تو ہائی کورٹ نے بھی یہی کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ کوئی کسی ایک بندے کا آپ نے CDR لیا ہے کہ وہاں پہ موجود تھا, کوئی CCTV فوٹیج لی ہے آپ نے, کوئی دیکھیں. اب یہاں پہ بھی جو لیٹسٹ کیس ہے جس میں ابھی ہم پیش ہوئے ہیں تو وہ یہیں ATC کے باہر کا کیس ہے نا. یہ سارے کیمرے لگے ہیں, دکھائیں آپ CCTV فوٹیج, سارے کیمرے لگے ہوئے ہیں, ایون سیف سٹی لگا ہوا ہے. کوئی ایک CCTV فوٹیج ہے, اگر ایک CCTV فوٹیج بھی دکھا دیں کہ وہاں پہ گور سیال نے یا قیادت میں سے کسی نے کوئی ایک بس جلائی ہو, کوئی ایک پیٹرول بم پھینکا ہو, کوئی ایک بلٹ چلائی ہو, کوئی کسی کو انجرڈ کیا ہو, کوئی بائک جلائی ہو, تو میں کہتا ہوں ATC اس کو سزا دے دے. ادروائز 2.5 سال سے جو ایک آئی ول سے ایک ڈرامہ چل رہا ہے دیٹ شوڈ بی فنش کنکلوڈ, اس کو ہونا چاہیے اور اس میں ایکویٹل ہونا چاہیے سب. اچھا سر, ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان صاحب نے لاسٹ بھی انہوں نے انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا کہ مجھے عدالت بلایا, میں عدالت میں آنا چاہتا ہوں, اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش نہیں ہونا چاہتا. آج جج صاحب بھی ویڈیو لنک کی طرف آگے اس کیس کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں. تو خان صاحب اگر ویڈیو لنک پہ نہیں آتے تو پھر اگلی لا کے مطابق کیا پروسیڈنگ ہوگی؟ دیکھیں اس میں 2 باتیں. سب سے پہلی بات ہے کہ خان صاحب کو لے کے آنے میں کیا حرج ہے, کوئی حرج نہیں ہے سوائے کچھ لوگوں کی انا کے علاوہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو سپوز اگر کہتے ہیں کہ سیکیورٹی رسک ہے, دیکھیں اب تو سعودیہ کے ساتھ آپ کا ایک ایگریمنٹ ہو گیا, اگر آپ کو اپنی فورسز پہ نہیں ہے اعتماد تو سعودیہ سے کوئی ایک پلٹون یا ایک بلا لیں ان کو تاکہ وہ خان صاحب کو پراپر سیکیورٹی دے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ کا, آپ پراپر سیکیورٹی دیں, خان صاحب کو لے کے آئیں تاکہ اس کیس کو پروسیڈ کریں. اور جب اس کیس کو پروسیڈ کریں گے تو آپ کو ایک بات پر پتہ ہے, پروسیکیوشن کو ایک بات پہ اس کو 200% یقین ہے کہ ایک بھی بندہ نہیں ہے خان صاحب انکلوڈنگ خان صاحب کے وہ اس کے اندر سزا ہوں.
आई गारंटी एश्योर्ड यू कि इस केस में सज़ा नहीं होने लगी। पहले जैसे 10 साल सज़ा दे के लर्नेड ATC ने देख लिया है, और उस 10 साल के अंदर क्या हुआ, 7 मिनट 10 मिनट के अंदर वो केस में क्विट हो गए। तो इस केस के अंदर भी यही होगा, कुछ भी नहीं होना इस केस के अंदर, सिवाय ये कि 2.5-3 साल जो है वो जो है बेचारे इनोसेंट। देखो 300 लोगों को आपने इसके अंदर मुलजिम बनाया हुआ है। 300 लोग डेली आते हैं, डेली जाते हैं, बेचारे घरों से उठते हैं, कोई पेशावर से आता है, कोई सिंध से आता है, कोई कराची से आता है, कोई पंजाब से आता है, कोई इस्लामाबाद से आता है, कोई पिंडी से आता है। वो डेली आते हैं, जाते हैं, हर डेट पे आते हैं। आपको उसका क्या फ़ायदा है, सिवाय यही कि आपकी तशनीगी हो जाती है कि यार PTI वाले बेचारे जलील हो रहे हैं, अदालतों के अंदर आना जाना है उनका, और हर डेट टू डेट चलती है, हर डेट पे आगे डेट हो जाती है। आपने अभी तक 2.5 साल के अंदर अगर चार्ज फ्रेम नहीं किया तो आप देख लें आपकी क्या प्रोग्रेस है, और केस के अंदर क्या कितना एक दम है, केस के अंदर कितना एक एविडेंस है, कितना स्ट्रॉन्ग केस है जिसके ऊपर अभी तक आप चार्ज ही फ्रेम नहीं कर सके। अच्छा सर, लास्टली बताइएगा, अगर खान साहब वीडियो लिंक के ज़रिए पेश नहीं होते तो क्या आगे कानूनी तौर पे चार्ज फ्रेम होगा, ट्रायल्स की क्या प्रोसीडिंग होगी अगर वो वीडियो लिंक के ज़रिए पेश नहीं? क्योंकि खान साहब ने कह दिया है कि लास्टली उन्होंने बोला है कि मैं किसी वीडियो लिंक के ज़रिए नहीं जाना चाहता, मुझे अदालत खुद बुलाए, अदालत के अंदर मुझे पेश करके मुझे सुना जाए, या फिर अदालत जो है वो अडियाला जेल आए ताकि मैं अपनी जो बात है उसको तमाम लोगों के सामने रखूँ। देखिए जी, CRPC का जो सेक्शन 265 है ये डील करता है चार्ज फ्रेम करने। चार्ज फ्रेम ये होता है कि जो भी अक्यूज पार्टी है वो कोर्ट में आती है और जज उनसे पूछता है हाँ जी यू आर गिल्टी आर नॉट गिल्टी, वो उनको बताते हैं ये आपके खिलाफ एविडेंस है, तो उसके बाद जो है वो चार्ज फ्रेम। इसके ऊपर 300 लोग हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द कोर्ट टू कि वो 300 का चार्ज इकट्ठे फ्रेम करे। लॉ तो यही है, सबका इकट्ठे चार्ज फ्रेम होता है। अदरवाइज जो अवेलेबल है उनका चार्ज फ्रेम के खान साहब की हद तक जो आपका सवाल है वो ये है कि देखें उनका एक ही मुतालबा है कि मुझे बुलाया जाए, मैं कोर्ट में पेश होता हूँ, आप चार्ज फ्रेम। इसमें हर्ज क्या है अगर उनको बुला लेते हैं आप? कोई ऐसी लॉ के अंदर प्रोविजन नहीं है कि आप फोर्सेबली उनको जो है वो उनको रोकें। आपने फोर्सेबली उनको रोका हुआ है ना, आपको कोई प्रोविजन तो नहीं है, कोई लॉ तो नहीं है, कोई लॉ के तहत तो आप काम नहीं कर रहे, तो आपने ज़ोर ज़बरदस्ती वाले काम किया हुआ है और खान साहब को पेश नहीं करने दे रहे, ना उनको लेके आने दे रहे, और सब्सिक्वेंटली जो रास्ता रह जाता है वो फिर वीडियो लिंक का रह जाता है कि वीडियो लिंक से जो है वो चार्ज फ्रेम हो सकता है। इसके अलावा जो है कोई लॉ के अंदर 164 के अंदर एविडेंस के अंदर है वीडियो लिंक का, अदरवाइज कोई प्रोविजन नहीं है कि खान साहब के साथ ज़बरदस्ती की जा सके या उनका जो है वो फोर्सिबली चार्ज फ्रेम किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार तारिक फरीद गुपांग इस वक्त अहम केस की समाअत करके वापस आए हैं। बड़ी बात की उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अब सिक्योरिटी मामला तो पूरी दुनिया के साथ हुए हैं, जिस तरह सऊदी अरब के साथ हुए हैं, तो ये सिक्योरिटी इमरान खान साहब तक भी होनी चाहिए। गुफ्तगू की है सरदार तारिक फरीद गुपांग की जानिब से, और इस वक्त अहम केस की समाअत मुकम्मल हो चुकी है। इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किए जाने का मामला आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत इस्लामाबाद है जहाँ पे आप ये मुलाहिजा कर सकते हैं अहम केस की समाअत मुकम्मल हुई है।